والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مل کے پڑھ لو کس زبان سے ہو بیان مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر گشان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے
جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاج اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان، اور بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے گا سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے گا سنی۔ احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس پاکیزہ روحانی جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن لوگوں سے پیار کرنا ایمان کی جلا کے لیے اور ایمان کی حقیقت کے لیے اور ایمان کے تصور کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس خاندان کی جس خاندان سے محبت کرنا امت مسلمہ کی کمال کے لیے یعنی زوال کو کمال میں بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ نفوس قدسیہ جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا، وہ جن سے محبت نبی سے محبت، نبی سے محبت خدا سے محبت، وہ افراد وہ لوگ جن کی عظمتوں اور رفعتوں کے لیے قرآن مجید کی ایک دو آیات نہیں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو ہمیں ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی غلامی کا براہ راست درس دے رہی ہیں۔ رسول مختار امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث، لا تعداد آپ کے فرامین ہمیں اس خاندان سے محبت اور عقیدت کا براہ راست حکم فراہم فرما رہے ہیں اور احکامات کی صورت میں۔ ہمارے ائمہ، محدثین، فقہاء تمام نے ہمیں بارہا اس بات کا درس دیا کہ ہماری بقا کے لیے ان سے محبت اور مودت رکھنا ضروری ہے۔ کیسا عظیم خاندان ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے دشمن کی نماز بھی ان پر سلام پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، انہیں آتا ہے۔ جو مانگے وہ نبی نہیں، جو دے نبی ہوتا ہی وہ ہے۔ ہمارے نبی دینے والے ہیں، جو بھی مانگو اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ امام زرقانی نے لکھا، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرابت والے کون ہیں، قریبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ لیکن ہم کتنے سچے اور سچے گئے اس معاملے میں، ہم جو رشتے میں قریب ہیں ان سے بھی پیار، ان سے بھی پیار، جو محبت میں قریب ہیں ان سے بھی پیار، یعنی ابو بکر صدیق قریب ہیں، عمر قریب ہیں، عثمان پاک قریب ہیں، ان سے بھی پیار، علی، فاطمہ، حسن، حسین پاک رشتے میں قریب ہیں، ان سے بھی پیار، سیدہ محسنہ کائنات سیدہ آمنہ پاک حضور کی ماں، ان سے بھی پیار، اور حضرت سیدنا عبداللہ پاک، ان سے بھی پیار۔ گویا حضور کے ان رشتہ داروں سے ہمیں کتنا پیار ہے جن کا تعلق حضور سے ہے اور ایمان کی حالت میں بھی اس دار فانی سے گئے ہیں، تو ہم پیار کرتے ہی اسی سے ہیں، صرف قریبی سے نہیں، ہو قریبی بھی ہو اور حضور کی بارگاہ سے اس کو فیض بھی ملا ہو۔
تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہیں جن سے پیار، یعنی فاطمہ، علی، حسن، حسین ہمیں سب سے پیار ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ الحب میں اللہ الاحزاب میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم الحمدللہ عرض کیا کہ ہر آیت پر یقین ہے۔ اس آیت مبارکہ پر جو صریحاً ان کریم اور ان عظیم لوگوں کے بارے میں ان کی عظمت اور رفعت کو اجاگر کر رہی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الاحزاب شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی و ناپاکی کو دور رکھے، تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ نبی کے خاندان کو اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان خود ارشاد فرمایا۔ اب جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آل کے حوالہ سے غور کیا تو یہ لفظ آل تقریباً قرآن میں 88 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے۔ تابعداری میں بھی آتا ہے، یہ مالک کے لیے بھی آتا ہے، یہ منتظم کے لیے بھی آتا ہے، یہ متبع کے لیے بھی آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں آل میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ علامہ ساوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں اہل بیت سکونت، ازواج، اہل بیت نسب، آپ کی اولاد۔ شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیت نسب، ایک وہ ہے جو سلسلہ آپ کی اولاد امجاد کی صورت میں اور آپ کے قرب میں رہنے والے، آپ کے زیر سایہ پلنے والے لوگ ہیں، یعنی اولاد بھی شامل ہے، گھر میں رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب قرآن مجید کا یہ ارشاد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے کہا اس میں آل بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، اس میں حضور کی ازواج بھی، جن کو اللہ نے پاک کر دیا۔ اللہ نے، کیونکہ جو حضور کے بستر پہ آیا وہ بھی پاک ہے۔ اس پہ سیدہ ام حبیبہ پاک کی اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب مکے کا چودھری وڈیرا آیا، اس کا باپ بھی گئے، آپ کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی جب نبی کے عقد میں آئی تو گویا جب باپ آ کے بیٹھنے لگا، بیٹی نے بستر لپیٹ کے کہا ابا جی آپ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ نبی کا بستر پاک ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہے۔
میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا ایمان کی حالت میں، حضور کی قرب میں آ گیا ازواج کی صورت میں، وہ بھی پاک ہے، آل بھی پاک ہے۔ حضور کے جس کے بطن میں نبی رہے وہ ہر بطن بھی اماں کا پاک ہے۔ جس ابے کی پیشانی میں آئے ابا کی پیشانی بھی پاک ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بریلی کا غیرت مند بابا تیری نسل کو سلام ہو، کیسے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، مل کے پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا۔ اللہ آپ کی زبانوں میں برکت دے، میرے نبی کی آل کا ذکر محبت سے کیا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، گھر میں برکت دے، اللہ آپ لوگوں کی نسل میں برکت دے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں ہوں، یہ کیسا حسین گھرانہ گئے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے گاں ایک تصور جو بھی ہوتا گئے، ناپنے تولنے والا جو حلانے شروع کیا گئے متعصبین نے، ہم کہتے ہیں تم اپنے اس خبیث اور غلیظ فکر میں مارے پھرتے ہو، تولنے ناپنے کی بے حیائی کرتے ہو۔ آؤ ذرا اس خاندان پہ غور کرو، لاکھوں نہیں اربوں خربوں سلام ہے اصحاب رسول کو، لیکن ذرا توجہ فرمائیے، قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آنے والا ہوں۔ ابو بکر صدیق دین پاک میں آئے تو رب کی عزت کی قسم میں پلے ہوئے آئے، عمر آئے تو پلے ہوئے آئے، عثمان آئے تو پلے ہوئے آئے، ابو ہریرہ آئے تو پلے ہوئے آئے، بلال حبشی آئے تو پلے ہوئے آئے، حضرت ابو طلحہ آئے تو پلے ہوئے آئے، حضرت زبیر آئے تو پلے ہوئے، سعید آئے تو پلے ہوئے، حضرت جناب عباس، یہ سارے پلے ہوئے آئے، مگر حسین وہ گئے جس کو محمد کریم نے پالا ہی دین کے لیے ہے۔ ان کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے، ان کی عظمت کو لاکھوں سلام ہے۔ اللہ کرے وہ زبان خشک ہو، وہ ہاتھ ٹوٹے جو ترازو میں عظمت صحابہ و آل بیت کو تول کر چھوٹا بڑا بنانے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے گئے۔ ہم کہتے ہیں ان سب کو اربوں خربوں سلام ہے، یقیناً ان کی قربانیاں پہاڑوں سے بھی بلند ہیں۔ جب حسین پیدا نہیں ہوئے تب ابو بکر قربانیاں دے رہے تھے، جب عمر جناب حضرت حسین پیدا نہیں ہوئے تب صحابہ قربانیاں دے رہے تھے۔ ہم تولتے نہیں ہیں، لیکن وہ پلے ہوئے بڑے ہوئے جوان ہو کے دین میں آئے، لیکن یہ تو وہ ہیں جن کو پالا نبی نے دین کے لیے۔ علی کو تو نبی دین کے لیے پالے، علی کا بیٹا حسن حسین ہو تو میرا نبی ان کو پال ہی دین کے لیے رہا گئے۔ اور قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا گئے، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
اللہ کا قرآن کہہ رہا گئے جب دشمنان خدا سے دشمنان رسول سے عیسائیوں سے بات چیت ہوئی انہوں نے خدا کی توحید کو نہ مانا اپنے انداز سے شرک کرنے لگے کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نبی نے بات کی مناظرہ ہوا لیکن وہ ضد کے پکے تھے اڑ گئے میرے نبی کو رب نے کہا محبوبل سے فرما دو آؤ فائنل کر لیتے ہیں مباغلے کی صورت میں تم بھی اپنے بچے لاؤ ہم بھی بچے لاتے ہیں تم بھی عورتیں لاؤ ہم بھی لاتے ہیں اب دیکھیے کہ حسین کو نبی نے کس مقصد کے لیے پالا تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی اپنے بچے لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی عورتیں لاؤ ہم بھی لائیں تم بھی آؤ ہم بھی آئیں آ کر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے دیکھتے ہیں کون ہے جو اجڑتا گئے کون ہے جو سنورتا گئے رب کی عزت کی قسم ہے ہم تو بابا ماڑے لوگ ہیں ہم تو طالب علم ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ملاؤں سے جن ظالموں نے ہاتھوں میں ترازو لیے ہوئے گئے مجھے اتنا جواب دے دیں ہم نے کہا یا اللہ یہ تیری توحید کا معاملہ گئے یا اللہ تو پہاڑ کو چیر دے عیسائیوں کو غرق کر کے توحید بچا لے یا اللہ آگ کا شعلہ پھینک کے ان کو مسمار کر دے ان کو برباد کر دے یا اللہ ان کو گونگا کر کے ان سے طاقت گویائی چھین لے لوگوں کو پتہ چل جائے تو نے اپنی توحید کو خود بچایا تو مالک ہے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے کن کہے تو کائنات کو وجود دیتا ہے فرمایا میں رب ہوں عادل ہوں میں بندے مار کے توحید نہیں بچاتا بندے مار کے توحید نہیں بچاتا یا اللہ پھر کیسے بچائے گا فرمایا میں نے توحید کو بچانا گئے ان بچوں کو لانا ہے موذیوں کو دکھانا ہے محمد کی آل کی شان کو بڑھانا ہے لوگوں کو بتاؤں گا لوگوں دیکھ لو یہ بچے وہ گئے جن کو زہرا نے پالا ہی محمد کے دین کے لیے ہے وہ بچے میدان میں آئے پھر کیوں نہ غیرت کی دنیا کا امام احمد رضا کہے تیری نسل تیری نسل پاک میں نور کا تو ہے عین نور تیرا جب یہ چلتے ہوئے آئے شہزادے ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہوئے آئے عیسائیوں کے پادری نے دیکھا یہ بچے کون ہیں کہا یہ دین کے سپاہی ہیں یہ محمد کے دین کے محافظ ہیں یہ مصطفیٰ کے دین کے بھی محافظ ہیں اللہ کی توحید کے بھی محافظ ہیں اللہ کی توحید کے محافظ ہیں اب یہ میدان میں آئے دیکھنے والے نے دیکھا کہا سن لو اگر یہ بچے اپنے نانا کی آواز پر آمین کہہ گئے او عیسائی ہو سن لو ان بچوں نے دعا مانگ دی تمہارا کچھ نہیں بچے گا ہم نے کہا عیسائی تو سمجھ گئے لیکن ان کے بھائی اب تک نہیں سمجھ سکے وہ عیسائیوں کے جوائیوں عیسائیوں کے بھائیوں کاش تمہیں بھی پتا چل جاتا آل رسول کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتے تو تم بھی بریلی کے امام کے ہم نشیں بن کے کہہ رہے ہوتے تیری نسل تو ہے عین نور تیرا
یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی تربیت نبی نے حضور جانتے گئے، پتا گئے، اسی نہج پر کر رگے گئے، اسی لیے تو کہا ان سے پیار۔ کیوں؟ یہ تمہارے بچے اپنے لیے ہوں گے، تمہاری اولاد اپنے لیے ہوگی، مصطفیٰ کی اولاد نبی کے دین کے لیے، ہمارے بچے اپنے لیے، حکمرانوں کے بچے اپنے لیے، وزیروں کے اپنے لیے، میرے نبی کی اولاد دین کے لیے، حضور کی اولاد دین کے لیے۔ اسی لیے تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے نقل کیا، رحمت کون و مکان علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، ترمذی شریف جناب حدیث نمبر 3786، نمبر بھی کیسا ہے، اسی کو بیان کیا گیا امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں 11578 حدیث نمبر، اسی کو نسائی شریف نے بیان کیا، اسی کو سنن کبریٰ میں 8464 پہ بیان کیا، اسی حدیث کو ابن شیبہ نے بیان کیا، حدیث نمبر ہے 3081۔ اب یہ حدیث مبارک فرمان مصطفی کیا گئے، رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدکما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اغل بیتی ولن يتفرق حتی يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها او کما قال، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم فرماتے گئے، حضور رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، ان میں سے دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے۔ او تولنے والو، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، نبی سے سنو، نبی فرماتے گئے یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے، دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گئے۔ آقا کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی گئے، اور میری اطرت ہے یعنی میری اہل بیت، قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں، آل بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں گے، آل میدان میں اترے گی، لوگ آل کو کٹنے کی کوشش کریں گے، قرآن گواہی دے گا۔ رب کی عزت کی قسم میں یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ یزید بغیرت نے چینجنگ کی قانون میں آل میدان میں اتر گئی، آل کو مارنے کی کوشش کی، قرآن میدان میں گواہی دے رہا تھا، دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گئے۔ اب میرے کریم نے ارشاد فرمایا، رسول کائنات نے فرمایا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گے۔ پس میں دیکھتا ہوں میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اب امت نے کیا کیا؟ ہم نے دور حاضر میں بھی دیکھا، ایجنسیوں کے پالے
ہوئے لوگ، دہشت پھیلانے والے لوگ، ڈرامہ بازی کرنے والے لوگ، شعبدہ بازی کرنے والے لوگ، جہاد کے نام پہ امریکہ یورپ سے بھتہ لینے والے لوگ، انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، ایک میں کلاشنکوف پکڑی، آل کو گول کر گئے۔ جو آل کو گول کرتا گئے وہ ذلیل و رسوا ہوتا گئے۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے کہا اب میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تارے گئے، آسمان ہدایت کے ستارے گئے، جو ان سے روشنی لے گا کامیابی اور کامرانی پائے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا یہ ستارے گئے اور میری آل کشتی نوح کی مانند گئے۔ ایک گروہ کشتی پہ بیٹھ گیا، اس نے ستاروں سے مدد نہ لی، ایک ستاروں کا نام جپتا رہا، اشتہار لگاتا رہا، ان کے لیے چھٹی کے مطالبے کرتا رہا، لیکن اندر سے کتنا گندا تھا کہ عمر کی چھٹی کا مطالبہ، عمر عثمان علی کی چھٹی کا تو مطالبہ کیا، لیکن جس نے ان کو عزت دی آمنہ کے لال کی چھٹی کے لیے بھونکنے لگا۔ اس کا مطلب ہے اندر اور گئے، باہر اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، ستاروں کی بات کی گئی، کشتی کی نہ کی، ایک نے کشتی کی ستاروں کی نہ کی، وہ بھی بیچ میں پھنسے ہوئے، وہ بھی بیچ میں پھنسے ہوئے، اور قرآن اور تلوار والے بھی بیچ میں پھنسے ہوئے۔ یہ سلام پیش کرو امام ربانی کو، امام محمد رضا کو، میرے علی کو، ان بزرگوں کو جن بزرگوں نے ہمیں قرآن والا مذہب دیا، حدیث والا مذہب دیا، کملی والے کی محبت والا مذہب دیا۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستو اور بزرگوں، ہم نے کہا نہ تولو نہ ناپو، ہر ایک سے پیار۔ آپ یہاں دیکھ لیں، ابو بکر پاک کا نام لیں، کسی کو ڈینگی لڑتا ہے، عمر کا نام لو، بلڈ پریشر لو، عثمان کا لو، بیچارے کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کے سامنے علی کا نام لو، ان کے چہروں پہ پھٹکار محسوس ہوتی ہے۔ حسنین کریمین کا تذکرہ چھیڑو، حرام موت مرنے لگتی ہے بیچاری یہ جناب یہ سوسائٹی کے وہ لوگ۔ لیکن ڈونگا باغ میں آ جاؤ، خواجہ معین کا نام لو، داتا غجویری کا نام لو، امام علی الحق کا نام لو، جعفر صادق کا لو، موسیٰ کاظم کا لو، علی رضا کا لو، زین العابدین کا لو، امام حسین کا لو، حسن کا لو، علی کا لو، ابو بکر عمر کا لو، ہر نام پہ سنی گلاب کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا اہل سنتی کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ ذوق ہو تو پڑھ لیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، آل سے بھی پیار، اصحاب سے بھی، احباب، نبی سے جو جڑ گیا سنی اس سے محبت کرنے لگ گئے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ میں نے یہ عرض کیا گئے
ہر ایک دین میں آیا، بڑے بڑے کارنامے دیے، پلا پلایا آیا، لیکن حسین وہ گئے جس کو نبی نے دین کے لیے پالا، بطول نے دین کے لیے پالا، علی نے دین کے لیے پالا۔ آؤ اس تصور کو لے گئے آگے چلتے گئے، پوچھتے ہیں کیسے پالا؟ حضور رحمت دو جہاں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو ابن حجر مکی نے لکھا سوائق میں صفحہ نمبر 190 پر، اس کو شیخ الشیوخ حافظ الحدیث علامہ شیخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جن کو سرکار نے جاگتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں 75 سے زائد مرتبہ دیدار بخشا، وہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے گئے الخصائص الکبریٰ کے صفحہ نمبر 125 جلد نمبر 2 پہ، روایت کرنے والا کون ہے؟ او لڑانے والوں، امت کے انتشار پھیلانے والوں، آؤ نبی سے پوچھیں حضور نے کیا فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی گئے سرکار دو جگہ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بغازی التربت فاخبرنی ان فیہا مدجاتا، فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی گئے میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس زمین کی یہ مٹی بھی لائے گئے، انہوں نے مجھے خبر دی گئے کہ وہی ان کے دفن ہونے کی جگہ گئے، ابھی بچہ گئے حسین، ابھی حسین کھیل رہا گئے، جو کہتے گئے آج موذیان ملت حسین کے بارے میں یہ حرافات بکتے ہوئے کہتے گئے وہ تو بچہ تھا جب نبی وصال فرما گئے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں دیکھو تو صحیح بچے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا، حضور نے کس نہج پہ تربیت فرمائی، حضور نے بچے کے بارے میں کیا اعلان فرمایا، اور یہ بات ہم تک پہنچانے والی مومنوں کی ماں گئے سیدہ عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، نبی کی لاڈلی بیوی ہے۔ فرمایا میرا بیٹا زمین طف میں شہید کر دیا جائے گا، مٹی بھی لائے جبرائیل امین۔ اب حسین کی تربیت اسی انداز پہ ہو رہی گئے، ربی کائنات رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے حسین تو بچپن سے جانتے تھے میں بڑا ہو کے انجینئر نہیں، ڈاکٹر نہیں، طبیب نہیں بنوں گا، میں بڑا ہو کے شہید بنوں گا، کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا۔ آئیے آگے چلتے گئے، سر الشہادتین کے صفحہ نمبر 25 پہ اس روایت کو درج کیا علامہ جلال الدین سیوطی 125 جلد 2 میں بیان کرتے گئے، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 199 جلد نمبر 8 پہ بیان کیا، علامہ ابن حجر نے 190 پہ سوائق میں بیان کیا، اور روایت کرنے والی کون ہے؟ مومنوں کی اماں حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ روایت فرماتی گئے رحمت دو جگہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل قبلها فقال لي ان ابنك هذا حسین مقتول وان شئت اريتك من تربة الارض التي يقتل بها فاخرج تربة حمراء، فرمایا میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ حضور سے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں تو اس زمین کی مٹی بھی دکھا دوں جس میں آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔
میرے نبی فرماتے گئے، سلمہ فرماتی گئے، پھر وہ مٹی بھی دی گئی جس مٹی میں حسین نے شہید ہونا تھا، اور آگے چلتے گئے المومنین سیدہ سلمہ بیان فرماتی گئے، فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، حضور سامنے تشریف فرما تھے، حضور دیکھ رہے تھے، حسن حسین دونوں معصوم ادائیں ایک دوسرے سے کھیل کود میں مصروف تھے۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ تہذیب التہذیب نے صفحہ نمبر 347 جلد 2 پہ بیان کیا، علامہ سیوطی 125 جلد 2 پہ خصائص کبریٰ میں نقل کیا، وہ اور بہت سے محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں بھی نقل کیا گئے۔ سلمہ فرماتی گئے بچے کھیل رہے تھے، میرے نبی ان کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہے تھے، رحمت دو جگہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی اسنا میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا محمد ان امتک تقتل ابنک غازا من بعدک واوما بیدہ الی الحسین واتاہ بتربت فشمغا وقال ریح کرب بلا فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضمہ الى صدره ثم قال یا سلمة اذا تحولت هذه تربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، فجعلتها سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوما تحولين وما ليوم عظيم۔ سیدہ المومنین حضرت بی بی سلمہ پاک مومنوں کی اماں فرماتی گئے، حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے پیارے آقا کریم آقا، بے شک آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی۔ آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی، آپ نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس میں سے رنج و بلا کی بو ہے۔ آپ نے حسین کو پھر اپنے سینے سے لگایا اور پھر حسین کو سینے سے لگا کے چمٹا لیا۔ میرے کریم آقا پھر روئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سلمہ یہ منظر دیکھ رہی گئے، میرے نبی کے پیارے غلاموں، ذکر حسین کے رونے والوں پہ کوئی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، اس کو اتنا بتا دو حسین کے ذکر میں رونا کملی والے کی سنت بھی ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، میں نہیں کہہ رہا، مومنوں کی اماں سیدہ سلمہ پاک ارشاد فرماتی گئے، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے اس بیٹے کو چمٹا لیا، حضور اپنے سینے سے لگائے، حضور سینے سے لگا کر پھر رونے لگے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے بلایا، میں حضور کے قریب گئی، حضور نے ارشاد فرمایا سلمہ یہ مٹی لے لو، یہ مٹی لے لو، اس کو اپنے پاس رکھو۔ سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی، سمجھ لینا یہ مٹی جس دن خون بن جائے وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا، اس دن میرا بیٹا جام شہادت نوش کر جائے گا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے نبی نے یہ مٹی عائشہ کو نہیں دی، میرے نبی نے یہ مٹی حفصہ پاک کو نہیں دی، میرے نبی نے یہ مٹی جناب میمونہ کو نہیں دی، میرے نبی نے یہ مٹی ماریہ پاک کو نہیں دی، میرے نبی نے مٹی سلمہ کو دی گئے۔ پیارے آقا آپ کی قدموں کی دھول پر کائنات کو قربان کر دیں، آپ نے مسئلہ کتنا آسان فرمایا۔ آج آپ کے علم پہ بھونکنے والوں کو اپنی موت مر جانا چاہیے، حضور آپ نے سلمہ کو مٹی دے کے پہلے تو یہ بتایا جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہی ہوگی، یا پھر یوں کہہ دو کہ
تیرے نبی کائنات نے مٹی دے کے ام سلمہ کی عمر بڑھا دی، مٹی دے کے حضور نے ملا کو جو اچھی لگے وہ بات مان لے، منواؤں گا ضرور۔ اے ملا اگر تو چاہے تو یہ مان لے کہ میرے نبی نے اس لیے مٹی دی کہ ام سلمہ نے تب حیا تو نہ تھا۔ اگر یہ ماننا تیرے لیے مشکل ہے تو پھر یہ مان لے جب مٹی دی تو عمر بڑھ گئی۔ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور جس کو مٹی دے دیتے اللہ اس کی ہی عمر بڑھا دیتا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مٹی دے دی، اور میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے 199 صفحے پہ نقل کیا، 8ویں جلد میں خصائص الکبریٰ میں 125 صفحہ جلد 2 پہ علامہ سیوطی نے بیان کیا۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ 486 پہ بیان کیا، فرمایا آپ فرماتے گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے غلاموں سے ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور جب کوئی غریب بیٹھا ہوتا اس کو وہ بات ارشاد فرما دیتے، بعض اوقات اہتمام بھی کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رحمت دو جگہ نے انس بن حارث ارشاد فرماتے گئے میں نے سنا حضور نے فرمایا ابنی ہذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد ذلك منکم فلینصره فخرج انس بن الحارث الى کربلا فقتل بها مع الحسین۔ علامہ ابن کثیر جس کے بارے میں نجدی کہتے ہیں یہ ہمارا بزرگ ہے، ہم نے کہا پیو دیتے من لو بندے دیو پترو اپنے ابے نو پوچھ لو کی پہ آندہ ہے۔ اس نے بیان کیا، حضرت انس بن حارث فرماتے گئے حضور نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، حسین شہید کر دیا جائے گا، اس زمین میں شہید ہوگا جس کا نام کربلا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو تم میں جو شخص بھی وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے کی مدد کرے۔ تو علامہ ابن کثیر لکھتے گئے انس بن حارث کربلا میں گئے، حسین کے ساتھ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضور کی زبان سے سن لیا تھا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ امام حاکم نے مستدرک کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 179 میں، علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں صفحہ نمبر 126 جلد 2 پہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں ما کننا نشک و اہل البیت متوافرون ان الحسین بن علی یقتل بالطف۔ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں کہ حسین بڑا ہو کے جام شہادت نوش کرے گا، حسین شہید کر دیا جائے گا۔ ہم جانتے تھے، اب آئیے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا گئے لوگ آسان سمجھتے گئے۔ حسین کو میرے نبی نے تیار کیا کس لیے؟ بولیے، شہادت کے لیے۔ حضرت سیدہ نے تیار کیا، علی نے تیار کیا شہادت کے لیے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں شہادت کیا گئے۔ آج ایک پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا ملا ایسی بکواس کرتا گئے، نام بتانے میں مجھے کچھ حرج نہیں تھا کہ آپ حضرات کو بھی یہ پتا چل جائے۔ مولانا فضل الرحمان یہ بھونکتا گئے اگر کتا بھی مارے گا امریکہ ہم اس کو بھی شہید کہیں گے۔
اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں قطعی طور پر مجھے دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ملا عزیز ہے، مجھے حضور کا دین عزیز ہے۔ جو فضل الرحمان کو مانتے ہیں اس سینس میں کہ وہ بیچارہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ملا کی بے حیائی دیکھیے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں تھی کہ اس نے غلطی کی، آگے اس کے گماشتے کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یوں تھا، مطلب وہ تھا۔ اگر کوئی سیکولر یہ کہتا یہی ملا جلوس نکال کے دکانوں کو آگ لگاتے، اگر کوئی اداکار گلوکار کوئی بندہ کہہ دیتا، کوئی عیسائی یہودی کوئی کہہ دیتا، مولوی جلوس نکالتے، آگ لگاتے، بینک توڑتے، گاڑیاں جلاتے، ہم یہ پوچھنا چاہتے گئے شہادت اتنی سستی ہو گئی ہو بے حیا ملا، تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک دوسرا پاگل بولا 50,000 لوگوں کے قاتل کو پہلے اس نے شہید کہا، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی جناب احمد حسین صاحب، منور حسن صاحب، کیا کہہ رہے ہو؟ شہادت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ جو جن بندوں کو مارا ہاسپٹل میں گئے، جو پھر مریضوں پہ حملے کریں۔ یہ کیا تماشا ہے دین کا؟ خدا را کچھ مہربانی کرو اس دین پہ، کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کبھی نبی کو بھونک رہے تھے، اب شہادت کا درجہ اونچا تھا تو اس پہ حملہ۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دن کربلا کے اس شہید اعظم امام حسین کے تھے، اس سے پہلے ایک سازش سے یہ بحث شروع کی گئی۔ لوگوں کے دلوں میں جو شہید کا درجہ تھا، جو شہید کی حوالے سے ذہن ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس مولوی کو کیوں مانوں جس کو شہید کی عظمت کا پتہ ہی نہ ہو؟ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میرا حسین کی پارٹی سے تعلق ہے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، یہاں منور حسن سے پیار کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، تمہیں ان سے پیار ہے، مجھے کربلا کے شہسوار سے پیار ہے۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے، ہزاروں لاکھوں ماننے والے تمہارا ووٹ بینک، ہمیں کوئی بات شرمندگی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کیا ایسی بات بکتے ہوئے مفتی محمود کی روح کو تڑپایا ہوگا تو نے؟ باپ کا کتنا بڑا نام اور بیٹا کتنا بڑا پاگل، اور کوئی جملہ تیرے پاس نہیں تھا، اتنی سستی ہو گئی شہادت۔ آج ذرا پوچھتے گئے یہ ہے کیا؟ امام فخر الدین رازی سے شہید کون ہے؟ شہادت کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ لوگوں کے قاتل کو شہید، سکولوں کو آگ لگائے شہید، ہزاروں کے بچے مارے شہید، ماؤں کی گودیاں اجاڑنے والا مرا تو شہید، ہاسپٹل کو آگ لگا کے مریضوں کو مارا، معصوم بچوں کو مارا شہید، گھروں کو آگ لگائی شہید ہے، بسوں سے بندوں کو نکال کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا، یہ مارنے والے شہید۔ ایسے شہید تمہیں مبارک ہو، کربلا والے ہمیں مبارک، لے جاؤ ایسے شہیدوں کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے کب کہا کہ ڈرون حملے والے ٹھیک کر رکھے گئے؟ ہم کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی بے غیرت کافر، لیکن اتنا تو بچاؤ، 1,25,000 یا 20,000 ڈالر میں وزیرستان میں گھر خریدنے والا کتنے بنتے ہیں؟ 1,20,25,000 ڈالر میں
جس نے وزیرستان میں گھر خریدا جو وہاں رہے وہ مجاہد بھی ہے شہید بھی ہے. کروڑوں مالیت کا گھر ڈیفنس میں نہیں تھا, پہاڑوں میں جہاں راستے نہیں ہیں. وہ کیسا گھر ہوگا, اس میں کون کون سی سہولت تھی, اخبار کو پڑھو, میڈیا پہ دیکھو. لیکن مجھے تو اتنا درد ہے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے جن کے کام ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کریں یا ویسے کریں. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں خدا را دین کو شامل نہ کرو, دین پہ بک بک نہ کرو, تم اپنے ملا کا تحفظ کرو, دین پہ انگشت نمائی نہ ہو, اس کو بچاؤ. کبھی لال مسجد میں کوئی مرے, لوگوں کی بچیوں کو مروا کے برقع پہن کے نکل جائے تو تم اس کو بھی غازی کہنے لگتے ہو. یہ کون سا دین ہے؟ دین تو یہ ہے, حسین ابن علی نے کیا کہا تھا, یہاں تو بچیوں کو ڈھال بنا کے خود ملا برقع پہن کے نکلا. حسین نے کیا کہا تھا, او ملا آ تجھے بتاؤں شہید کیا ہے, آ تجھے بتاؤں غازی کیا ہے. یہ دندناتا پھرتا گئے, بے شرمی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. لوگوں کی بچیاں مروا کے برقع پہن کے نکلنے والے کو لیڈر بنانے والوں, حسین نے تو چراغ بجھا کے کہا تھا نکل جاؤ, کیونکہ وہ دشمن میرا ہے, مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے, تم نکل جاؤ. جب دیکھا ان کی محبت کو, پھر حسین نے کیا کہا, اچھا میرا ایک ایک بچہ لے جاؤ, معصوم بچوں کو لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہے کوئی ایسا اصول, تم برقعے پہن کے نکلو اور پھر تماشا قوم سے ساتھ بناؤ. ہزاروں ماری گئی, لاکھوں ماری گئی, جتنی بھی ماری گئی ہیں, مروانے والا کون تھا؟ گاڑی میری ہو, چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا, آرمی کا پولیس کا بندہ کہے مجھے خطرہ گیا, آپ کی گاڑی میں اسلحہ ہے, ملک کے خلاف سامان ہے, اگر میں اس سے بحث کروں الجھوں تو میں غدار, کیونکہ وہ قانون کا رکھوالا ہے. میں اسے کہوں جناب چیک کر لو. جب انہوں نے کہا تمہارے گھر میں اسلحہ جدید چیز ہے, ملک کی دشمنی کا سامان موجود ہے, تو تم کہتے چیک کر لو. لڑکے پھر لڑتے, یا تو پھر لڑتے, برقعے پہن کے نکل گئے اور پھر غازی بھی بن گئے, شہید بھی بن گئے. ہمیں ایسی شہادت اور ایسے غازیوں کو اللہ بچائے ہمیں ان سے. بیمار بندہ نہ بولے, ان کا رشتہ دار نہ بولے, نبی کی تابعداری والا اونچا بولے. آئیے ذرا اعلیٰ حضرت سے نہیں پوچھتے کسی کو ڈینگی نہ ہو جائے, علامہ اقبال سے شہید کا نہیں پوچھتا کسی کو کینسر نہ ہو جائے, علامہ فخر الدین رازی سے پوچھ لیتے گئے. تفسیر کبیر 262 صفحہ جلد نمبر 3 پہ ارشاد فرماتے گئے, الشہید بمعنی الفاعل وهو الذی یشہد بصحتہ دین اللہ تارۃ بالحجۃ والبیان وأخرى بالسيف والسنان ويقال للمقتول في سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه في نصرة دين الله وشهادته له بأنه هو الحق. علامہ فخر الدین رازی فرماتے گئے شہید وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کی صحت کے لیے, صداقت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے کبھی تو دلیل برہان سے, کبھی قوت سے, کبھی شمشیر سے, کبھی نیزے سے, کبھی تلوار ڈھال سے, جو شہادت دے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے بھی اسی مناسبت سے اس کو شہید کہا جاتا ہے. جو دین کے لیے مرے وہ شہید ہے, جو دین کے لیے مرے وہ شہید ہے, ملک کی حفاظت کے لیے مرے. بولو آپ لوگ کس کو شہید کہتے ہو؟ جو آرمی کا مرا, ہمیں سوتا رہنے دیا, خود کھڑا رہا تاکہ آپ کے نیند میں آرام میں خلل نہ ہو, اس نے آپ کے لیے ملک کے لیے جان دی. وہ اونچا بولو. جس نے بیماروں کی حفاظت میں جان دی وہ شہید ہے. جو علم پڑھتا ہوا مرا وہ, جو بیماری میں مرا وہ,
جو لوگوں کو بچاتا ہوا مرا وہ شہید ہے، جو اللہ کے دین کے لیے وہ تو اولا شہید ہیں، حضور کے ناموس کے لیے وہ تو اولا شہید ہیں۔ اب نیچے آئے، وطن کے لیے، ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے مرنے والا شہید ہے، اور جو ہزاروں کو مارے، لاکھوں کو مارے، تم نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اگر کسی کو بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو ہمارا قصور تو نہیں۔ ہزاروں کو مارے، وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را اس عظمت کا تحفظ ضرور کرو، ورنہ اور لوگ آئیں گے، پھر اور باتیں ہوں گی۔ میرے پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، یہ پھر شہادت ملتی کیسے گئے؟ قرآن کیا کہہ رہا گئے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی تابعداری میں آیا، جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اللہ نے ان کے لیے ساتھی کیسے انتخاب فرمائے گئے، وہ نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقوں کا۔ گویا یہ سارا کا سارا تصور کامیابی کا جو اولئک رفیقہ میں پنہا گئے، یہ سارا ملے گا حضور کی غلامی اور محبت میں۔ میرے پیارے نبی کائنات علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم نے شہید پہ غور کیا، ہم نے ان کے معنی پہ غور کیا، ہم نے ان کے الفاظ پہ غور کیا، تو شہید ہوتا کون ہے اس کا تصور کیا گیا۔ علماء نے، محدثین نے بیان فرمایا یہ شاگردہ یا شہادو شہودہ کے کئی معنی بیان کیے، اس کا ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ حاضر ہونا، یہ جو شہید ہوتا گئے در حقیقت یہ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہوتا گئے، یہ تصور ہے شہادت کا۔ قرآن مجید نے البقرہ کی 133ویں آیت میں ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی، یعنی وہ قریب الوصال تھے۔ اس معنی کے اعتبار سے میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، شہید کا تصور یہ ہے، یعنی قرآن جو آیت بیان کر رکھا گئے، یعنی وہ حاضر ہونے والے کو۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہم عموماً جو دعا کرتے ہیں درج ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وشاہدنا، جو کھڑے ہوتے گئے ہم ان کے لیے کہہ رہے ہوتے گئے وشاہدنا، وہ شاہدنا یعنی جو حاضر ہو، وہ شہید ہوتا ہے جو حاضر ہو۔ اب حاضر کیا ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو حضور کے حدیث کے گلشن کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ رحمت کون و مکان کی بارگاہ میں چلتے گئے، حضور سے پوچھتے گئے یہ کیا تصور ہے حسین، اور کیسا حسین تصور ہے، اس تصور کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ابن ماجہ نے بیان کیا، ابواب الجہاد میں بیان کیا گئے۔ احادیث کو ذرا دیکھیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیونکہ جب انسان شہید ہوتا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں جب عبداللہ بن عمر بن حرام احد کے دن میں شہید ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر کیا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ڈھیلی سبحان اللہ اپنے پاس رکھو، میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے، حضور بیٹھے کہاں گئے؟ احد میں ابھی بندہ شہید ہوا، حضور اس کے بیٹے کو کہہ رہے گئے، اے جابر کیا تمہیں بتاؤں تیرے بابے کو رب نے کیا کہا ہے؟ جس کا دماغ خالی ہے وہ تو سبحان اللہ نہ کہے، پھر سنے نبی زمین پہ
بیٹھ کر فرما رہے گئے رب نے کیا کہا ہے. یا اللہ بیماروں کو صحت دے دے. میں ضدی نہیں ہوں. حدیث سامنے رکھی گئے. میں نے یہ شہید کا کیس حضور کی عدالت میں پیش کیا ہے. آپ ذرا میرے ساتھ چلیے. حضور نے فرمایا بتاؤں کیا کہا ہے. او میرے نبی کے غلاموں، ہم یہی تو کہتے ہیں یہ یہاں ہوں وہاں کی خبر وہاں ہوں. بریلی کا بابا تیری نسل کو سلام. دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ. میرے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا میرے رب نے تیرے ابے سے کیا کہا. عرض کیا آقا فرما دیجئے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ شریف اٹھا کے دیکھیے پھر سلام کیجئے بریلی کے امام کو جس نے دکانداروں والا عقیدہ نہیں دیا مصطفیٰ کے یاروں والا عقیدہ دیا ہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں حضور رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالی بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کرتا لیکن تیرے باپ سے رب نے بغیر حجاب کے کلام کیا ہے. بیٹھے زمین پہ ہیں جو معزز ہے اللہ اس کو اور عزت دے لیکن سبحان اللہ کہہ دے. اللہ تجھے اپنے نام کے صدقے عزت دے. میرے نبی کے علم کی بات سن کر جس کا سینہ ٹھر گیا یا اللہ اس کا سینہ اولاد سے عزت سے رزق سے بھی ٹھنڈا فرما. نبی کے غلاموں زمین پہ بیٹھا گئے میرا نبی. میرے رب نے کلام کسی سے نہیں کیا بغیر حجاب کے. آنے والے ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں تمہارے عقیدے کو سلام. میرے نبی فرما رہے گئے زمین پہ بیٹھ کر بتاؤں میرے رب نے کسی سے کلام نہیں کیا بغیر حجاب کے لیکن تیرے باپ سے رب نے کلام کر کے کہا بندے مانگ. ہائے ہائے یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے جنہیں تو خود کہے مانگ. ان سکھ دے دی لجپال مٹھا تیرے کرم کمال دی چس آوے. تیرے قدماں وچ میری جند نکلے ول وصل وصال دی چس آوے. میں کو نال بلا میرے دکھ سن والحال حوال دی چس آوے. دلچسپ جواب دیدار ملے والکرن سوال دی چس آوے. رب نے پوچھا او میرے بندے او میرے لیے مرنے والے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ کیا مانگنا. ایک بات کہہ دوں مجھ سے رہا نہیں جا رہا. اوہ نبی کے غلام کو رب کہہ رہا ہے مانگ. نبی کو کیا کہا ہوگا. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں فرمایا مجھ سے مانگ میں تجھ کو عطا کروں. تیرے باپ نے بھی منگن والی چس بنائی ہے. رب نے کہا مانگ میں تجھے عطا کروں. تیرے باپ نے عرض کیا یا اللہ مجھے یہ شہید ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرے باپ نے کہا یا اللہ مجھے پھر زندگی دے. یا اللہ گونگوں کو زبان دے. یہ جھوٹ موٹ کے معزز جو تیرے نام کو بلند نہیں کر رہے ان کو بھی عزت دے. میرے نبی نے فرمایا تیرے ابے نے کہا زندگی پھر دے پھر او دو نبی کے قدموں. دشمن مجھے مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے
کر کے نبی کے قدموں میں پھینکے مجھے کلمہ پڑھنے کی چاس آئے. یہ شہید ہے فضل الرحمان صاحب، یہ شہید ہے. منور حسن یہ شہید ہے. اونچا بولو. نبی کے نام پہ مروں، تیرے دین کے لیے مروں. پھر رب نے کہا یہ تو وعدہ ہو چکا، اب کوئی نہیں جائے گا. اس نے کہا نہیں جاؤں گا تو پھر یہ میرا پیغام بھجوا. ہائے 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 ہائے، یہ میرا پیغام بھجوا. اب پیغام کیا گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. یہ پیغام دنیا کو بھجوا دے مولا، لوگوں کو پتا چل جائے کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ، کچھ نبی کے نام پہ مر کے زندہ. میرے پیارے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں. اور دوسری شہید کی جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روح جب کسف انصری سے پرواز کرنے لگتی گئے، 1000 گام ملائکہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے گئے اور بڑی شان کے ساتھ اس روح کو بارگاہ قدس تک لے جاتے گئے. یہ لے جاتے گئے، قدس لے جاتے گئے، عزت عظمت والے لے جاتے گئے. اب حاضر کر دیا جاتا گئے، اس کو اس کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا گئے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب دیکھیے یہی لفظ شہید حضور کے لیے بھی استعمال ہوا. قرآن نے حضور کے لیے بھی استعمال کیا شہید کا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قسم ذوالجلال کی، اب جناب حضور کے صحابی نے جان دی، بلا حجاب ملا، وہ جان دی، ملائکہ آ گئے، وہ جان دے کر یہ مقام پایا، کٹ کر یہ پیغام یہ مقام پایا، جان دے کر مقام پایا، سامنے بٹھایا. لیکن میرے نبی کو بغیر جان دیے سامنے بٹھایا. او ادنا اور قریب، او ادنا. کیوں؟ غلام جان دے تو شہید بنے. نبی تو اسی کے صدقے سے تو مل رہی گئے. فرمایا وہ جان دے کے آئے گا، بلا حجاب ملے گا. نبی تو آ جا. اسی لیے تو نبی کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس نے تو صرف جان دی، میرا تو سب کچھ تیرے. اس سے آگے اگلے جمعہ میں وما علینا الا البلاغ.